اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں کیا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ملتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی ہیں، ان کا نام عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ آپ نے ساری زندگی شادی نہیں کی، ساری زندگی جوانی کو عبادت میں گزار دیا، بڑھاپے کا عالم تھا۔ تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک پڑھ رہے تھے۔ حدیث پاک کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی میرا امتی کسی وجہ سے نکاح نہیں کر سکا، شادی نہیں کر سکا، خواہ پیسوں کی وجہ سے یا کسی اور مسائل کی وجہ سے، یا جب اس کی عمر شادی کو ہو گئی اور وہ فوت ہو گیا، یا آخری عمر میں بڑھاپے کے اندر چلا گیا اور اس کی شادی نہیں ہو رہی اور وہ کوارے پن میں ہی فوت ہو گیا، یعنی اس مسلمان مرد کی جس نے دنیا میں شادی نہیں کی کسی وجہ سے بھی، اور کسی مسلمان عورت نے بھی کسی وجہ سے دنیا میں رہ کر شادی نہ کر سکی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ان دونوں کی شادی جنت کے اندر کروائے گا۔ بزرگ عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ حدیث پاک پڑھی تو ان بزرگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھلا میری جنت کے اندر کون بیوی ہوگی۔ اللہ اکبر! جب دل میں خیال کیا، رات کو مصلی بچھا لیتے ہیں، ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس عورت کا نام بتا کہ جو جنت میں میری بیوی ہوگی۔ پہلی رات اسی طرح ذکر و فکر میں گزر جاتی ہے، دوسری رات بھی آپ ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، مولا مجھ اس عورت کا نام بتا جو جنت کے اندر میری بیوی ہوگی۔ اللہ اکبر! جب تیسری رات ہوتی ہے تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر و فکر میں گزار دیتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے اس عورت کا نام بتا جو جنت کے اندر میری بیوی ہوگی۔ اللہ اکبر! پھر غیب سے آواز آتی ہے، اے بندہ خدا، اس عورت کا نام میمونہ بن ولید ہے اور وہ بصرہ کی رہنے والی ہے۔ تو اس بزرگ نے اسی وقت تہجد کا ٹائم تھا، تہجد کی نماز ادا کی، پھر اس کے بعد نماز فجر با جماعت ادا کر کے وہ مدینہ سے پھر بصرہ کی طرف اپنے سفر کو شروع کر دیتے ہیں۔ جب بصرہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے آپ کا بڑا استقبال کیا، بڑی دور تک آپ کا نام تھا، انہوں نے استقبال کیا، اچھے طریقے سے مہمان نوازی کی، اور پھر پوچھا حضرت جی خیر تو ہے، آپ کس لیے آئے ہیں یہاں پر؟ تو حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آپ کے یہاں پر کسی عورت کا نام میمونہ بن ولید ہے؟ تو انہوں نے کہا میمونہ بن ولید، اس عورت کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ جو پاگل ہے، جب ہم روتے ہیں تو وہ مسکراتی ہے اور جب ہم مسکراتے ہیں تو وہ روتی ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے محلے کی بکریاں لے کر جنگل کے اندر چلی جاتی ہے اور شام کے ٹائم وہ واپس آتی ہے۔ تو آپ بزرگ ہیں، بزرگان دین ہیں، آپ اتنے اللہ کے بڑے ولی ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ ہمارے پاس ہی رکیے، جب نماز عصر کا ٹائم ہوگا تو آپ اس سے ملاقات کر لینا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے ابھی اس سے ملاقات کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب جنگل کے اندر اس وقت شیروں کا راج ہے، کوئی نقصان پہنچائے تو عصر تک انتظار کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس جنگل کے اندر ضرور جاؤں گا، حالانکہ میں تو مرد ہوں۔ وہ عورت ہو کر اس جنگل کے اندر چلی جاتی ہے اور شام کو واپس آتی ہے، تو میں تو پھر ایک مرد ہوں، میں ضرور اس جنگل میں جاؤں گا، آپ بس مجھے وہاں کا پتہ بتا دیں۔ تو لوگوں نے پھر حضرت عبداللہ بن زید
رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جہاں پر میمونہ بن ولید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بکریاں چراتی تھی وہاں پر ان کو جانے کا راستہ بتا دیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن زیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا ہی عجیب قسم کا منظر دیکھا کہ جس عورت سے آپ ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے، جس سے آپ نے جنت کے اندر شادی کرنی تھی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ میمونہ بن ولید رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصلی پر نماز پڑھ رہی ہیں اور آپ کی بکریوں کو کوئی اور چرا رہا ہے۔ جب آپ نزدیک جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بکریوں کو شیر چرا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ بن زیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا ہی ایک عجیب قسم کا منظر دیکھا۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے جب حضرت میمونہ بن ولید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد کہا، اے عبداللہ بن زید، تم سے صبر نہ ہو سکا؟ کیا تم سے جنت میں ملنے کا ہم نے وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کی ولیہ، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں عبداللہ بن زید ہوں؟ اللہ اکبر۔ حضرت میمونہ بن ولید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے عبداللہ، جس خدا نے تمہیں بتا دیا تھا کہ فلاں عورت تمہاری جنت کے اندر بیوی ہوگی، اسی خدا نے مجھے بھی یہ بتا دیا تھا کہ فلاں شخص تمہارا جنت کے اندر شوہر ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے بندی خدا، اے خدا کی بندی، مجھے یہ بتاؤ، یہ شیر تمہاری بکریوں کی حفاظت کیسے کر رہے ہیں؟ تمہارے پاس ایسی کون سی عبادت ہے، ایسا کون سا طریقہ ہے کہ جب لوگوں کے پاس میں گیا تھا تو لوگ تو یہ کہتے تھے کہ وہ مجنون قسم کی عورت ہے، جب ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ روتی ہے، جب ہم روتے ہیں تو وہ خوش ہوتی ہے، تو آپ کو جنگل کے اندر آ کر آپ رب کی عبادت کر رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کیا کسی نے خوب کہا نا کہ بلے شاہ چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی تیری ذات پچھانے نہ کوئی تینوں منے۔ حضرت میمونہ بن ولید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اے خدا کے بندے، جب سے میں نے خدا کے ساتھ اپنی لو لگا لی ہے نا تو یہ دنیا والے میرے تابع ہو گئے ہیں۔ تو اس سارے واقعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط بنا لیتے ہیں تو پھر اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور بضرور اپنے ہر کام کو کوشش اس میں کرتے رہیں، لیکن ہر کام کو اللہ کے سپرد رکھے۔ جب ہم اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد رکھتے ہیں تو پھر اللہ ہماری غیب سے مدد فرما دیتا ہے۔